آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہم تو یوں خوش تھے کہ ایک تار گریبان میں ہے. ہم تو یوں خوش تھے کہ ایک تار گریبان میں ہے، یا کیا خبر تھی کہ بہار اس کے بھی ارمان میں ہے. ایک ضرب اور بھی اے زندگی یہ تیشہ بدست، ایک ضرب اور بھی اے زندگی یہ تیشہ بدست، سانس لینے کی سکت تب بھی میری جان میں ہے. میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں یہ دیکھا تو نے، میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں یہ دیکھا تو نے، کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں ہے. فاصلے قرب کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، فاصلے قرب کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، میں تیرے شہر سے دور اور تو میرے دھیان میں ہے. سر دیوار فروزاں ہے ابھی ایک چراغ، اے نسیم سحری کچھ تیرے امکان میں ہے. خلقت شہر کے ہر ظلم کے باوصف فراز، خلقت شہر کے ہر ظلم کے باوصف فراز، ہائے وہ ہاتھ کے اپنے ہی گریبان میں ہے. ہم تو یوں خوش تھے کہ ایک تار گریبان میں ہے، کیا خبر تھی کہ بہار اس کے بھی ارمان میں. بھئی ہم پر جب بہار آئی اور جب ہم پر جنوں طاری ہوا تو بھئی ظاہر سب سے پہلے ہم نے اپنا گریباں چاک کیا. جو اہل جنوں جو کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو گریباں پہ اٹیک ہوتا ہے، پھر وہ دامن تار تار ہوتا ہے. تو خوش تھے کہ گریباں چاک کرنے کے بعد بھی ایک تار بچا ہوا ہے، گریباں کا ایک تار ہے ابھی میرے پاس. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بہار کے ارمان میں وہ بھی شامل ہے، وہ تار بھی لے گی بہار تب بھی اس کو چین آئے گا، اس کے ارمان میں یہ شامل ہے. ہم تو یوں خوش تھے ایک تار گریبان میں ہے، ایک تار بچا ہوا، لیکن وہ لیے بنا وہ جنوں میں وہ بھی تار جائے گا. وہ تار بھی غنیمت نہیں ہے، وہ تار بھی بچنے والا نہیں، وہ تار بھی جائے گا. تب جنوں کا جو وہ ڈیمانڈ وہ پورا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں وہی عالم ہے. یا ہم تو یہ خوش تھے کہ ایک تار گریبان میں ہے، کیا خبر تھی کہ بہار اس کے بھی ارمان میں ہے، بہار وہ بھی لے کر کے جائے گی. ایک ضرب اور بھی ایک ضرب اور بھی ہے زندگی یہ تیشہ بدست، اے زندگی اے ہاتھوں میں تیشہ لیے ہوئے زندگی. مطلب جب انہیں زندگی ملی تو ایسی ملی جیسے کہ ہاتھ میں انہوں نے تیشہ لے رکھا. تیشہ وہ جو فرہاد کے ہاتھ میں تھا جس سے چٹان کاٹے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں. تو زندگی انہیں ملی کہ جیسے کہ ہاتھ میں تیشہ لیے ہوئے وہ آئی. ایک ضرب اور بھی ہے زندگی یہ تیشہ بدست، تو نے تو اتنا ضرب لگایا کہ میری تو اب جان بالکل اب نکلنے والی ہے. بس ایسا کر کہ یہ جو تڑپ ہے، جو جان نہیں نکل پا رہی، تو ایک چوٹ اور، ایک وار اور، بس اور زیادہ نہیں، اتنے وار تو نے کر دی، ایک وار اور اسی تیشہ سے لگا دے ہمیں، کہ کر دے ہمیں کہ ایک ضرب اور بھی ہے زندگی یہ تیشہ بدست، سانس لینے کی سکت تب بھی میری جان میں ہے. ابھی بھی باقی ہے کہ میری سانسیں چل رہی ہیں، تو ایک ضرب اور لگا تاکہ یہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے. ایک ضرب اور بھی ہے زندگی یہ تیشہ بدست، سانس لینے کی سکت تب بھی میری جان میں ہے. میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں یہ دیکھا تم نے، یہ معجزہ دیکھا، یہ معجزہ بھی تمہاری نظر سے گزرا ہے کہ میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں یہ دیکھا تو نے، کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں. بھئی تجھے کھو کر تو ہم نے پورا جہاں ہی ہار دیا. کہتے ہیں کہ تم جو مل گئے ہو تو یوں لگتا ہے کہ جہاں مل گیا. تو جب تمہیں کھو دیا تو ظاہر ہم نے جہاں بھی کھو دیا نا. تو جب جہاں کھو دیا تو بچا کیا میرے پاس، ہم تو ایک ہارے ہوئے شخص ہیں. لیکن میں پھر بھی تجھ سے بچھڑ کے میں زندہ ہوں. میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں یہ دیکھا تو نے، کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں ہے. فاصلے قرب کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں. کون کہتا ہے کہ فاصلوں سے محبت جو ہے یا قربت وہ مٹ جاتی ہے، وہ تو اور شعلوں کو ہوا دے جاتا ہے. جو فاصلے قرب کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، میں تیرے شہر سے دور اور تو میرے دھیان میں ہے. سر دیوار فروزاں ہے ابھی ایک چراغ. بھئی رات ہم نے اپنے محبوب کے آنے کے لیے اس کے انتظار میں ہم نے ایک چراغ سر دیوار ہم نے رکھ دیا تھا، دیوار پر میں نے ایک چراغ جلا کر رکھ دیا تھا. اے نسیم سحری، اب تو سحر ہونے والی ہے، اور جو صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے اسے نسیم سحری کہتے ہیں. سورج نکلنے سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چلتا ہے. تو سر دیوار فروزاں اب ایک چراغ، اے نسیم سحری کچھ تیرے امکان میں ہے. کیا تجھے کچھ امکان ہے، کچھ اندازہ ہے، کچھ لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اب جب سحر ہونے والی ہے، رات گزر چکی، میرا محبوب اب بھی آ سکتا ہے، آنے کی امید ہے. تجھے لگتا ہے، مجھے تو نہیں ہے. ایک دلاسے کے لیے شخص نہیں ہے کسی سے جیسے ہم کلامی کے انداز میں بات کرتا ہو کہ یقینی اور بے یقینی کے عالم میں بھئی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اب تو صبح ہو چلی، اب تھوڑی نہ وہ آئے گا. لیکن نسیم سحری سے ہی پوچھا جا رہا ہے کچھ تیرے امکان میں، تجھے لگتا ہے کہ میرا محبوب بھی آ جائے گا. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھ چراغ روشن ہے، اے نسیم سحری کچھ تیرے امکان، تیرے لیے ممکن ہے کہ تو اسے بھی گل کر دے. تو سر دیوار فروزاں ہے ابھی ایک چراغ، ہے نسیم سحری کچھ تیرے امکان میں ہے. اور خلقت شہر کے ہر ظلم کے باوصف فراز، خلقت شہر کے لوگ کے ہر ظلم کے باوجود
جو ہے وہ ہائے وہ ہاتھ کے اپنے ہی گریبان میں ہے، لیکن وہ ایک جنونی شخص جو ہے جس پر جنون طاری ہوا ہے، جو اپنا گریباں پکڑے ہوئے ہے اور اسے تار تار کرنے پر وہ بالکل آمادہ ہے، لیکن شہر کے لوگ اسے روک رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں، اسے باندھ رہے ہیں، اس پر اسے زنجیریں پہنا رہے ہیں، اسے روک رہے ہیں اپنے جنون کو ایکسیکیوٹ کرنے سے، وہ اسے روک رہے ہیں پوری طاقت سے۔ خلقت شہر، سارے شہر کے تمام لوگ جو ہیں اسے اس پر ظلم کر رہے ہیں، اسے روک رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے ہائے وہ شخص، ہائے وہ ہاتھ کے اپنے ہی گریباں، لیکن پھر بھی دیکھو کہ اس شخص کا ہاتھ جو اپنے ہی گریباں اس کے ہاتھ سے چھوٹا نہیں ہے، مطلب جیسے ہی ذرا سی مہلت ملے گی وہ گریباں چاک کر بیٹھے گا۔ ایسا ہے کہ ایک طرف شہر کے سارے لوگ ہیں، ہوش والے لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ اہل جنوں ہے، یہ دونوں کی اپنی بازی لگی ہوئی ہے۔ خلقت شہر کے ہر ظلم کے باوصف فراز، ہائے وہ ہاتھ کے اپنے ہی گریبان میں ہے۔ اور احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔